یاد رہے قرآنی تعلیمات کے ساتھ ساتھ اخلاقیات پہلی چیز ہے۔ حقوق العباد اگر آپ کے ٹھیک نہیں ہیں تو حقوق اللہ پہ ساری زندگی لگانے کا مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ حقوق العباد میں اپنے پڑوسیوں کے حقوق ہیں، بہن بھائیوں کے حقوق ہیں، اپنی بچیوں کے حقوق ہیں۔ یہی حقوق نہیں ہے بچیوں کے کہ آپ نے ان کو جہیز میں کیا دیا، ٹی وی دی، فریج دی، اور آپ نے ایک ٹرک بھر کے دے دیا۔ اگر اولاد کو آپ نے اپنی بچیوں کو زبان منہ سے اندر رکھنے کا درس نہیں دیا، نماز کی پابندی کا درس نہیں دیا، قرآن کی تلاوت کا درس نہیں دیا، آپ نے چاہے کہ اس بیٹی کو آپ نے 2-3 ٹرک اگر جہیز بھر کے دیا ہے، مگر اس بیٹی کی اگر عادت یہ ہے کہ وہ اس کے جو قرآن ساتھ دیا تھا اس نے صرف قرآن رکھا ہے مشکل وقت میں سر پہ اٹھانے کے لیے، تو پیارے صاحبوں قرآن کی اصل جو مقصدیت ہے وہ آپ کی اولاد کے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی ضروری ہے۔ گالی سے اجتناب کرو، غیبت سے اجتناب کرو، دلوں میں پیار پیدا کرو، نفرتوں سے بچنے کی کوشش کرو کہ نفرتوں والی گلی میں بھی مت جاؤ، ہر ایک کے ساتھ پیار سے گفتگو کرو، معلوم یہ ہو کہ مصطفیٰ کا سچا پکا امتی ہے۔ اس لیے اپنے قلب کو روشن کرنے کے لیے سارے ایک دفعہ زور سے بولے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان یہ اللہ۔ یاد رہے کہ جس بندے نے اس دنیا میں قدم رکھا ہے، قرآن کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، اپنے اپنے دھڑوں میں رہنے والوں، اپنے اپنے شملے بلند کرنے والوں، اپنی قومیت کے تاج پہننے والوں، کوئی سید ہے، کوئی چودھری ہے، کوئی خان ہے، کوئی ملک ہے، کوئی عوان ہے، کوئی جو کچھ بھی ہے، یاد رکھو سب سے پہلے مسلمان ہونا ضروری ہے، اور مسلمان ہونے سے پہلے انسان ہونا ضروری ہے۔ جب تک آپ کے اندر انسانیت کا درد نہیں ہوگا، جب تک آپ کے اندر اخلاقیات کا جو عنصر ہے وہ موجود نہیں ہوگا، آپ اگر حقوق العباد میں ادھورے ہیں اور حقوق اللہ پر زور دیے ہوئے ہیں، یاد رکھنا اپنے ماں باپ کے قدم چومنے والے بن جاؤ، اپنے ماں باپ کو پیر و مرشد بنا لو، اپنے ماں باپ کو 11ویں دینے والے بن جاؤ، اپنے ماں باپ کو شرنی شکرانہ دینے والے بن جاؤ، اور تعویذوں سے بچو۔ یہ تعویذ کوئی کام نہیں کرتے، کام کرنے والی ذات میرے اللہ کی ہے۔ جو شخص اللہ کو ٹھکرا دیتا ہے، گلوں میں تعویذ باندھ دیتے ہیں، قبروں میں دفنا دیتے ہیں، خامند کو پلا دیتے ہیں، یہ قطعاً اللہ کے محبوب نے نہیں فرمایا۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا ہے اگر تم نے دین سے جڑنا ہے، قرآن کو سمجھنے والا بن جا، قرآن کو دل میں رکھنے والا بن جا، قرآن کو زبان سے پڑھ کر سنانے والا بن جا، اپنی اولاد کو اپنا گواہ بناؤ، بھائی اپنی اولاد کو گواہ بناؤ۔ یہ نہیں ہوتا کہ دنیا اپنی اولاد کے لیے صبح سویرے اٹھ کے آواز دے کے کہے اٹھو بچے نماز پڑھو، اور خود نماز نہ پڑھے اور پھر سو جائے۔ پہلے خود نمازی بنو، نمونہ بنو اپنی اولاد کے لیے۔ اپنی اولاد کو اپنا سمجھتے ہو تو اس کو میک اپ کرو اسلام والا، وہ پتہ لگے کہ مسلمان ہے، اس کے لبیدے کے اندر، اس کے حلیے میں ہمیں جان پیٹر نظر نہ آئے، اس میں جیف جیسے اور وامبلے جیسے انگریز گورے نظر نہ آئے۔ اس کو دیکھ کے ہمیں یہ معلوم ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کا طریقہ یہ تھا۔ اس لیے اپنی اولاد کا لباس اچھا چنو، اچھا لباس چنو بھائی۔ یہ جینز کی پینٹیں اور یہ انگریزوں کے لباس سے تمہاری اولاد میں اپنی اولاد کے لیے پیسے لگا دیے بے دریغ۔ انگریزی بولتا ہے تو بہت اچھا بچہ ہے، لیکن قرآن پڑھنا نہیں آتا تو اس کے اوپر ہماری کوئی سختی نہیں ہوتی۔ لوگوں، قرآن اللہ نے اپنے محبوب کی امت کے لیے بھیجا تھا، ہم نے گلوں میں باندھ دیا، ہم نے قبروں میں دفنا دیا، ہم نے جگہ جگہ اس کے ٹوڑے ٹچے کرنے شروع کر دیے۔ قرآن سونا لگتا ہے، زبان سے پڑھنے میں سونا لگتا ہے، کان سے سننے میں سونا لگتا ہے، اور دل میں رکھنے سے قرآن سونا لگتا ہے۔ یاد رہے اپنے گھروں کو چمکاؤ، درود و سلام سے چمکاؤ، کثرت سے درود پڑھا کرو، غیبت سے بچا کرو بھائی، غیبت مت کیا کرو، اللہ کے محبوب کا درود پڑھا کرو، اور اتنا درود پڑھا کرو کہ آخری وقت ہوں اور تمہارے اپنے پاس بیٹھے ہوں، آپ کلمہ بھی پڑھ جائیں اور مصطفیٰ پر درود بھی پڑھ جائے۔ یاد رہے زندگی اتنی
طویل نہیں ہے. نوح علیہ السلام نبی کو دیکھ لو, 900 سال تبلیغ کرتے ہیں, اپنی زندگی کو انہوں نے تبلیغ میں لگایا. جہاں کھڑے ہو دین کی بات یاد ہے تو بیان کر, دین سیکھا ہے تو گفتگو کر, لغو باتوں سے بچو. اور یاد رہے اپنے ماں باپ کو وقت دیا کرو. جوانوں تمہیں اپنی جوانیوں پہ موڑ ہے. تمہارے باپ نے اپنا بڑھاپا اپنے باپ جو اپنے